بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ آج کا ولاگ ہے امن و امان اور پولیس۔ یاد رہے کہ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ کی کتاب ٹیکہ سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ امن و امان اور پولیس۔ قومی دفاع کے بعد ملک میں اندرونی امن و امان، انصاف نیز معاشرے کے ہر فرد کا حکومتی اداروں پر اعتماد کے علاوہ ترقی اور عوام کے سکھ کا سانس لینے میں پولیس اہم کردار ادا کرتی ہے۔ باقی دنیا کی طرح ہمارے یہاں بھی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے محکمہ پولیس کلیدی رول کا حامل ہے، جو جرائم پیشہ افراد پر مسلسل نگاہ رکھتا ہے اور انہیں قرار واقعی سزائیں دلا کر کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں محکمہ پولیس 70% انتہائی قابل، مدبر، ماہر اور صاحب فہم و فراست لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ افسران بلا تشدد بھی جرائم کی تہہ تک پہنچ کر درست نتائج برآمد کر سکتے ہیں۔ ان کی دور بینی اور دور اندیشی واقعات کی کڑیوں سے اصل محرکات اور مجرموں کا پتہ چلا لیتی ہے، لیکن اس وقت جب ان پر اعتبار کیا جائے، انہیں باعزت مقام دیا جائے، تحفظ اور آزادی حاصل ہو۔ کیا خوب کسی آئی جی نے ایک موقع پر کہا تھا، برابر کی سینیارٹی کے 10 افسران میں سے ایک کو آئی جی بننا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ان میں سے ایک شخص آئی جی بنتا ہے، باقی کے 9 افسران اسے ہٹانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں کرسی والا اپنی کرسی بچانے کی فکر میں اپنے فرائض منصبی پر توجہ دیتا ہے، نہ اپنی فورس پر۔ پولیس میں یہ حال عہدہ دار ڈی آئی جی سے لے کر تھانے دار، حوالدار اور سپاہی تک چلتا ہے۔ جب بھی کوئی تفتیشی افسر ملزم تک پہنچ جاتا ہے، سیاسی مداخلت، دھمکیاں اور تبدیلی کے اعلان و احکام اسے بد دل کر کے راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ میرا کام پولیس کی وکالت نہیں۔ اس محکمہ میں جہاں 70% اعلیٰ لوگ ہیں، وہاں 30% بڑے بڑے مافیا گروپس بھی چلا رہے ہیں، اور دفعہ 107، 151 نیز 54 کا بے دریغ استعمال پھر کسی بھی واردات میں اسلامی قوانین اور عام قوانین کے تحت پرچہ درج کرنے پر سودے بازی، چوری، قتل، ڈکیتی اور دیگر وارداتوں کے اصل ملزمان کی گرفتاری میں ناکامی اور دوسرے جرائم کے ملزموں کے کھاتوں میں مفرور ملزمان کے گناہوں کو شامل کر دینا، جعلی گواہان بنانا، ذاتی دشمنی میں بدلہ اتارنے کے لیے پولیس کی خدمات بازو پیچھے باندھ کر لٹکانا اور نماز پڑھنے چلے جانا، ہڈیاں توڑنا، سر کے بل زمین پر مارنا، ہلاکت کی صورت میں خودکشی کا پرچہ داخل کرنا، ناخن اتارنا، بے گناہ افراد کو سودے بازی سے جعلی پولیس مقابلوں میں ہلاک کرنا، چھترول، برف پر لٹانا، جبکہ اصلی چوروں، رسہ گیروں، ڈکیتوں، قاتلوں، جیب تراشوں، کار چوروں، قبضہ گروپوں، عصمت اور منشیات فروشوں کے ڈیروں کی سرپرستی کرنا۔ کبھی ان 30% لوگوں کی ریٹائرڈ لائف کو بغور دیکھیں، آپ عبرت سے کانپ جائیں گے۔
دنیا میں جہنم کا نمونہ، اولاد سے محروم، امراض سے لاچار، کسی کے جرائم جو دوسرے بے گناہوں کے کھاتوں میں ڈالتے ہیں، ایک دن خود قانون قدرت کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح ہر مجرم اپنی سزا ضرور بھگتتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس جرم کی وہ سزا نہ پا سکا، دوسری سزا اسے بے گناہی میں مل جائے، کیونکہ اصل ملزم بروقت نہیں ملتے، تو یہ تشدد کے آگے سرنگوں ہو کر ان کے گناہ قبول کر لیتے ہیں۔ ان کو قدرت کے سزاوار کرنے سے پولیس کی کارروائی بھی مکمل، سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات کا حصول علیحدہ۔ یہاں میں کہوں گا کہ آوے کا آوا نہیں بگڑا، اچھے لوگ ابھی باقی ہیں جو درد دل رکھتے ہیں اور کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، سرپرستی کی جائے، ایک خاص مدت تک ان کی تبدیلی نہ ہو، سیاسی اور انتظامی دباؤ کو کم کیا جائے، نفری بڑھائی جائے، تربیت صحیح لائنوں پر کی جائے اور تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کے ساتھ ہفتہ وار چھٹی کو لاگو کیا جائے۔ یہ آپ کو یقیناً اچھے نتیجے اور مکمل امن و امان دیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ غلط کیس ڈالنے اور جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کرنے والی کالی بھیڑوں پر کڑی نگاہ رکھی جائے اور ثبوت مل جانے پر ان بھیڑوں کا قیمہ بھی لازماً کیا جائے۔ ہر نتھو پھتو کے کہنے پر بلا تحقیق مقدمات کی بھرمار سے اجتناب کیا جائے کہ معاشرہ کچھ ایسا رخ اختیار کر چکا ہے جیسے ایک گاؤں میں بزرگ چھت سے گرا اور جسم کی ہڈیاں تڑوا بیٹھا، بیٹوں نے باپ کو چارپائی پر ڈالا اور چلے ہسپتال کی طرف۔ راہ میں بزرگ کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو پترو؟ بیٹوں نے بتایا، بابا تجھے ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ بزرگ نے انہیں موٹی ساری گالی دی اور کہا، میری ہڈیاں قدرت پر کیوں ڈالتے ہو؟ ہسپتال کی بجائے تھانے چلو اور مخالفوں پر پرچہ کٹواؤ۔ پولیس اور حکومت ایسے سازشی پرچے بھی ختم کروائے۔ ابھی آپ نے کڑوے گلاب سلسلے کا وراگ امن و امان اور پولیس سماعت فرمایا۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسے ہی معلوماتی دلچسپ ولاگز اور پروگرام سننے کے لیے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ یہ ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔